نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ مکمل میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے، کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی بلکہ برکت کے لیے میں نے پڑھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے پیغمبر، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کوئی کتاب پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جسے آپ قرآن کہتے ہیں، اور آپ ہمارے معبودوں کو غلط بتاتے ہیں، ایک معبود کی پرستش کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے بہت سے علوم حاصل ہیں، یعنی میں جھاڑ پھونک بھی کرتا ہوں، اگر آپ پر کوئی اثرات ہو تو میں جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اسے ختم کر سکتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زماد ازدی کے سامنے یہی خطبہ آپ نے پڑھا۔ اس خطبے کا پڑھنا تھا۔ حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، اسی برکت کے لیے میں نے پڑھ دیا ہے۔ آج یہ جلسہ المعہد الخیری لتعلیم القرآن والسنہ جو پیر بازار بھانپور میں یہ احسان ہے جناب حاجی عبدالوحید خان صاحب کا کہ جنہوں نے مفتی جمال صاحب کی رہبری میں اس ادارے کو قائم کیا۔ آج بھی اگر امیر شریعت حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ آج حیات سے ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ مجلس قرآن کے نام پر رکھی گئی ہے، یہ محفل قرآن کے نام پر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمارا آپ کا تعلق، ہمارا آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو جائے، یاد رکھیے اللہ تعالی ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو ختم کر دے گا، گندگیوں کو ختم کر دے گا۔ صحیح معنی میں اگر ہم قرآن پاک سے محبت کریں گے، قرآن پاک سے ہمارا تعلق رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے، میرے دوست بزرگوں، جہاں آپ علماء اکرام سے حدیث سنتے
سنتے ہیں بارہا۔ بخاری شریف کی روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی بخاری شریف کے اندر ایک روایت اور بھی ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہتر، بڑھیا، افضل، سب سے پوتر، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، واقعات میں لکھا ہے ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا نول کشور۔ اس نے اسلامی تاریخ پر بہت سی کتابیں اس نے لکھی، یہاں تک کہ اس کا اپنا ایک مطبع تھا، پریس، جس کا نام تھا تاج کمپنی لاہور۔ تاج کمپنی سے چھپا ہوا قرآن آج بھی آپ کے ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ اس نے دارالعلوم دیوبند کو بھی کئی کتابیں ہدیتاً پیش کیا تھا۔ اسی نول کشور کے بارے میں لکھا ہے وہ ہندو تھا لیکن قرآن پاک کا احترام کرتا تھا۔ یہی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا تھا محمد مصطفیٰ پر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کی پوتر گرنتھ ہے۔ اس کو معلوم تھا، لکھا ہے کتابوں کے اندر، جس وقت اس کے پریس میں قرآن پاک کے چھپنے کا وقت آتا تھا تو غسل کرتا، صاف کپڑا پہن کر کے شریک ہوتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا، قرآن پاک کی اتنی عزت کیا کرتا تھا، بغیر غسل کیے، بغیر صاف کپڑا پہنے بغیر شریک نہیں ہوتا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا کہ نول کشور جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت مولانا خواب کے اندر پوچھتے ہیں، کہا کہ نول کشور تو جنت میں کیسے ہے؟ نول کشور کہتا ہے، کہا کہ مولانا قرآن پاک کے احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان نصیب کر دیا تھا۔ قرآن پاک سے تعلق، قرآن پاک سے محبت تھی۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، اپنے کانوں پر کپڑا رکھ لیا کرتے تھے تاکہ قرآن نہ سن سکے، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ آئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت طفیل دوسی قرآن پاک سننا تو درکنار، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کان پہ کپڑا رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، ایمان لے آیا، قرآن پاک ابھی سنا بھی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ ابی بن کعب جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تراویح کا امام بنا کر کھڑا کیا، اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے نبی نے بلایا، کہا کہ ابی تم قرآن پاک کی وہ سورت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس سورت کو پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابی گھبرا جاتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، قرآن پاک آپ پڑھیں گے، ہم سنیں گے، آپ سے قرآن سننے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے، ہم سنیں گے آپ سے۔ فرمایا ابی اللہ نے کہا ہے آج ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا، محمد مصطفیٰ قرآن سنے گا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ فبکا ابی ابن کعب، ابی ابن کعب رونے لگتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، قرآن پاک سے تعلق رکھو، مدارس سے تعلق رکھو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری دنیا کا عالم حافظ ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اگر دنیاوی لائن کے اندر بھی دے رہے ہو، سب سے پہلے دیندار بناؤ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بناؤ، اچھے سے اچھا انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، کلکٹر بناؤ، وکلا بناؤ، خوب بناؤ، بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچا دو، لیکن سب سے پہلے دیندار بناؤ۔ میرے دوست بزرگوں، ابن آدم کھول آنکھیں، دیکھ حالات جہاں، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے، بے کسی کی داستان سن رہا ہے، کیوں انہیں تو نیند لانے کے لیے، یہ فسانے تو حسوتوں کو جگانے کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔